نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اچھے خصائل 360 ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بھی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان خصائل میں سے ایک خصلت اسے عطا فرماتا ہے، پھر اس ایک خصلت کی بنا پر اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان خصائل میں سے کوئی خصلت مجھ میں موجود ہے؟ تو آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ساری کی ساری خصلتیں تم میں موجود ہیں۔ قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ کتنے خوش نصیب ہے کہ جو خصائل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ساری کی ساری خصلتیں ان میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ذکر جنت فرما رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، خیرات کرنے والے خیرات والے دروازے سے گزر کر جنت میں جائیں گے، روزے رکھنے والے روزے والے دروازے سے گزر کر جنت میں جائیں گے، نمازی نماز والے دروازے سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ جو 8 دروازوں میں سے جہاں سے چاہے گزر کر جنت میں جائیں؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں ایسے خوش نصیب ہے اے ابو بکر صدیق، تم بھی ان میں شامل ہو، جہاں سے چاہو جس دروازے سے چاہو گزر کر تم جنت میں جا سکتے ہو۔ قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی شان عطا فرمائی۔ ہم جنت کے طالب ہیں اور جنت کے 8 دروازے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طالب ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں معراج کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کی نعمتیں عطا فرمائی، میں مکہ سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس، پھر کچھ لمحوں میں واپس آیا تو سارے کفار نے انکار کیا، اور یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ آپ کے دوست یہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام پر بہتان باندھ رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ 2 مہینوں کا سفر کچھ لمحوں میں ہو جائے۔ تو کفار کہنے لگے، ابھی انہوں نے یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے کہ میرے حضور یہ فرما رہے ہیں تو پھر یہ سچ ہے، کچھ ہی لمحوں میں آپ مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور پھر مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس، اور کچھ لمحوں میں آپ واپس آئے۔ پھر جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے تو آپ بیت المقدس کا ذکر فرما رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس دیکھ کر آئے تھے۔ جب آپ خاموش ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ جب جاہلیت کا زمانہ تھا آپ کو عبد الکعبہ کہا جاتا تھا، پھر آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور کنیت ابو بکر، اور آپ کو لقب صدیق اور عتیق عطا کیا۔ ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صادق۔ صادق اسے کہتے ہیں جو سچ بولے، صدیق اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے جھوٹ نکلے ہی نہ، جب بھی بولے بولے، سچ کے سوا کچھ نہ بولے۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ بچپن سے لے کر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے، اور جب جاہلیت کا زمانہ تھا لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں کی مخالفت کی، بتوں کے آگے جھکے نہیں، عبادت کی تو صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی آپ نے عبادت نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خصوصیت کے حامل ہیں کہ یہ خود بھی صحابی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، اور آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں ساری کے ساری حضور علیہ السلام کے صحابی۔